ایسے بھی کیسز ہیں کہ ایک ایم پی اے کے خاندان کو 14 پلاٹس الاٹ کیے گئے ہیں۔ اب اس میں جو سب سے ضروری چیز ہے کہ یہ تو ایک آئینہ دکھانا بڑا ضروری تھا، یہ چیزیں دبی پڑی تھی ماضی میں 90 سے لے کے آج ہم 2021 میں بیٹھے ہوئے ہیں، مختلف حکومتیں بھی بیچ میں آئی لیکن کسی نے بھی ان کے احتساب کی بات نہیں کی۔ یہ کریڈٹ پنجاب گورنمنٹ کو جاتا ہے، چیف منسٹر صاحب کی قیادت کو جاتا ہے کہ ان کی قیادت میں تمام محکمے، چاہے وہ ریگولیٹری ڈپارٹمنٹس ہوں جیسے ایل ڈی اے ہے یا احتساب کے ادارے ہوں، پروونشل سطح پہ اینٹی کرپشن ہے، وہ آزادی سے اپنا کام کر رہے ہیں اور ان کی خود مختاری کا یہاں سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ دبی ہوئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ اور اب جو پرائم منسٹر صاحب کا وعدہ ہے ریکوریز کرنے کا، وہ ان سے ریکوریز ہونی ہے، کیونکہ یہ ایک سوال پیدا ہوگا ابھی کہ پلاٹس تو الاٹ ہو چکے اور ابھی وہ اگلے 4 ہاتھ بک بھی چکے ہوں گے، تو آگے ان کا کیا کیا جائے گا؟ تو آگے قانونی طور پہ جس نے الاٹ کیا، چاہے وہ نواز شریف تھا یا اس کے ساتھ جو بھی اس وقت ایل ڈی اے کے لوگ تھے، ان کے خلاف قانونی کارروائی ہو، اور جو جن لوگوں کو الاٹ کی گئی غیر قانونی وہ بھی ملزمان بنیں گے، لیکن ان سے ریکوریز بھی ہوں گی کیونکہ انہوں نے وہ بینیفٹ اٹھایا ہے۔ تو یہ وہ سٹیپ ہے جو بہتری کی طرف جائے گا، ریکوریز بھی ہوں گی، فائدہ ہوگا، کیونکہ آپ نے جو اپنا پولیٹیکل امپائر بنایا ہے 85 کے بعد سے، وہ بھی عوامی وسائل کے اوپر بنایا ہے۔ اس میں کوئی جو اکثر آپ فرماتے ہیں خود ہی کہ جی ہم بڑے انڈسٹریلسٹ تھے، تو اپنے گھر کا تو آپ نے آنا تک خرچ نہیں کیا، جو پیسہ آپ نے خرچ کیا وہ بھی عوامی وسائل کا تھا، اور عوام کے اوپر آپ حکمران مسلط ہو کے بیٹھ گئے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ ریکارڈ کی درستگی کے لیے بھی اور چیزوں کو بھی درست سمت میں لے جانے کے لیے ایک بہت اچھا قدم ہے، اور اس کے لیے ہم چیف منسٹر پنجاب اور ان کی ٹیم کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں۔ تھینک یو جی۔ جی کوشچنز 1 by 1 کرنی، ٹائم کو سامنے رکھتے ہوئے تقریر نہ کریں، کوشچنز کریں اور ہاتھ کھڑا کر لیں۔ خواجہ صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں۔ اس میں ہزاروں ایکڑ آپ نے گیٹ کروایا، سوشل میڈیا پہ نشری لاکھوں میں ان ساری لائٹ کا کیا یوٹیلائزیشن کرنی چاہے؟ اور دوسرا آپ سے اور راوت اور اسٹیبلٹی، یہ ڈاکٹر فردوس اشرف رحمان صاحب آپ کے ساتھ بیٹھیے، ہماری وکیل رہتے ہیں، آپ ہجرت میں 35 سال پرانے کیس ریزالو کرنے جا رہے ہیں۔ لاہور ٹرسٹ کی ہاؤسنگ سوسائٹی کی اسموک کے بعد جگہ یہاں قبضے کی آپ تمام ڈاکٹروں سے ٹیکسی آ چکی ہوگی، اس کو ویکیٹ کروانے کے لیے کب وہاں آپریشن کیا جائے گا؟ بالکل جی، یہ اب کوئی غیر قانونی عمل ہو گیا ہو تو اس کو چھوڑا تو نہیں جا سکتا، اس کے اوپر تو ایکشن بنتا ہے۔ جو قانونی کارروائی ہے وہ حکومت پنجاب کرے گی اور اس کا رائٹ ہے، وہ ہم انشاءاللہ کریں گے، ہمارا ایجنڈا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو ہم چلا رہے ہیں پورے پنجاب کے اندر۔ اگلے دن بھی میں نے آپ کے ساتھ ڈیٹیلز شیئر کی ہیں، اور آج بھی یہ اسپیسیفک جو ریلیٹڈ تھی ایل ڈی اے سے لاہور کے جو یہاں ریگولیٹریز ہوئی ہیں، جو غیر قانونی الاٹمنٹس ہوئی ہیں، اس سے متعلق ہم نے آپ کو ڈیٹیل بتائی ہیں اور ان کا کرائٹیریا بھی بتایا، اور وہ لسٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے جس میں یہ علماء اکرام، شہداء اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ آپ دیکھ لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ باقی جہاں تک آپ کے جو اسپیسیفک سوال ہے کالونی سے متعلق، تو انشاءاللہ یہ ہمارے ایس ایم بی آر صاحب بیٹھے ہیں، تو اس کو بھی ہم بیٹھ کے آپ کے ساتھ مسئلہ حل کرا دیں گے۔ شاہد 92 شاہد باری باری آپ کے پاس ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ اس میں یہ بات ہے کہ آپ ہمیں کیا کہ جو ایل ٹی کے اندر جو اس وقت کی جو صورتحال ہے وہاں پہ ڈیفینیشن افسران کا قبضہ ہے، جو وہی افسران ہے جو آپ پٹنا پرائمری کرتا وہاں پہ آتے ہیں اور 3 سال لگاتے ہیں، پھر کرتے ہیں، پھر واپس آ جاتے ہیں ڈیفینیشن سے۔ تو اس صورتحال میں پہلے یہ دیا ہم لوگوں کو یہ سمجھ لیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ وہ کون لوگ ہیں۔ شکریہ جی، شکریہ شکریہ
شکریہ. میں آپ سے کچھ نام ابھی شیئر کر لیتا ہوں. اصل میں جو کیونکہ آپ فاصلے میں بیٹھے ہوئے تو پریزنٹیشن کے اندر یہ تمام کچھ جو چیدہ نام ہیں وہ تو یہ بھی آپ کو اسکرین پہ نظر بھی آ رہے ہوں گے. میں کچھ نام آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. راجہ اشفاق سرور ایم پی اے، خالد جاوید ورک ایم پی اے، میاں عبد الخالق ایم پی اے، سردار عبد الرشید ڈوگر ایم پی اے، عمر حیات چودھری ایم پی اے، نذیر احمد ایم پی اے، بختار منیر خان ایم پی اے، صاحبزادہ خضر حیات، صوبیدار مندو خیل سینیٹر، محمود الحسن ایم پی اے، اختر علی ایم پی اے، غلام محمد ایم پی اے. یہ کافی طویل لسٹ ہے. یہ لسٹ بھی ابھی آپ کے ساتھ شیئر کر دی جاتی ہے میڈیا بریف کے ساتھ. پوری آپ کو تمام لوگوں کے ناموں کی لسٹ آ جائے گی. اور اس میں سے ایک چیز نوٹ کر لیجئے، یہ کچھ جس طرح سے یہ پہلا نام ہے اشفاق سرور، تو ان کو 14 پلاٹس دیے گئے. تو یہ جو 1600 پلاٹس ہیں یہ تقریباً کوئی 300-400 لوگوں میں تقسیم کیے گئے. ہم دیکھتے ہیں کہ بکنگ جو زمین آتی ہے کہ اتنے 100 کے نام آتی ہے اور اتنی جو ہے وہ آپ نے کروائی ہے. یہ چند لوگ ہیں، منشا کام لوگ ہیں، ہوتا ہے، یہ چند لوگ ہیں آدمی ساری کارروائیاں کرتی ہے اور دوسرے دن کی ضمانت پہ رہا جاتی ہے. کیا کوئی قانونی اور تبدیلی آ رہے ہیں جو قبضہ گروپ میں لوگ اور کارروائی جو ہے وہ اگر کریں تو فوری نمائندگی باہر ہو اور ان کو جو ہے وہ سزا دی جا سکے؟ دوبارہ کوشچن ریپیٹ کر دیں میاں صاحب، آواز میں جواب دوبارہ ریپیٹ کر دیں. میں دے دیتا ہوں. سامنے آ رہی ہے روچا کام ہے، سیٹل بروکر ہے، ہر دوسرے دن جو ہے وہ موقع ہو گیا ہے. آپ کو بس نہیں آتی ہے کہ ان کتنے جو ہے وہ سیٹل کرا رہا ہے ان سے معاملہ کروا دی. میرا سوال یہ ہے کہ ان کی ضمانتیں کیوں ہوتی ہے؟ کیا قانون کو آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ پوائنٹ کے بعد اصل میں جو میں آپ کے سوال کا جواب دے دیتا ہوں. جو آپ کا سوال ہے وہ میں سمجھتا ہوں ہماری عوام کا بھی بہت بڑا مطالبہ ہے، لیکن اس کے لیے صرف کوئی لیجسلیٹو ریفارم سے ایکشن درست نہیں ہو سکتا. آپ کو میں ماضی کی طرف لے جانا چاہوں. جس شخص کا آپ نے بھی نام لیا، منشا بم اور یہ کھوکر وغیرہ، ان کے خلاف تو آپ کو یاد ہے کہ ہمارے دور سے پہلے چیف جسٹس آف پاکستان اس وقت تھے، ان کے حکم کے اوپر بھی کارروائی ہوئی. اس کے باوجود بیلز ہوتی ہیں. دو چیزیں سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے. ایک تو چیز یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں، اور لیگل بیک گراؤنڈ ہونے کی وجہ سے بھی، کہ سب سے پہلے تو چیز یہ ہے کہ جو ریکوریز ہیں، جہاں اسپیشلی انلیگل قبضے کی بات ہے، تو بڑی پرفارمنس تو یہ ہوتی ہے کہ آپ وہ اس کو واگزار کرا لیں. پہلی چیز تو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ان جو یہ سرکاری زمین ہے، عام لوگوں کی زمین پہ بھی قبضہ ہوتا ہے، لیکن وہ سرکار کتنی بے بس ہوگی کہ جس کی زمین کے اوپر کچھ اس طرح کے مافیا کے لوگ، گنڈے جو ہیں، وہ قبضے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور 15-20 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے بعد 3 سٹیپس ہیں جو لیے جانے چاہیے اور لیے جا رہے ہیں. سب سے پہلا تو سٹیپ یہ ہے کہ آپ ان سے غیر قانونی قبضہ واگزار کرا کے اس کو سرکاری تحویل میں لے لیں. جو ایکشن امیجیٹ ہو جاتا ہے، جس میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے یا بورڈ آف ریونیو ہے، اس کا وہ اسٹاف کام کرتا ہے. دوسرا اس کا ایکشن ہے ان سے تاوان کی وصولی، کہ کسی نے اگر غیر قانونی طریقے سے 10 سال 20 سال 30 سال، کچھ کیسز تو 40 سال پرانے ہیں، جو سرکاری وسائل کا استعمال کیا، اس کی مد میں بھی اس سے جرمانہ وصول کیا جائے. اس کے لیے قانون موجود ہے اور وہ ہم تاوان وصول بھی کر رہے ہیں، اور وہ ایک سیپریٹلی آپ سے شیئر کر دیں گے کہ آج تک کتنا تاوان وصول کیا جا چکا ہے اور کتنا ابھی واجب الادا ہے. تیسری کارروائی وہ ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ ان کے خلاف قانونی کارروائی، جس میں 1 منٹ صبر کر جائیں، جس میں ان کے خلاف پینل ایکشن لیا جائے. پینل ایکشن کے لیے ہم اپنے عدالتی نظام کے اس دائرہ کار میں ہی چلتے ہیں، جس میں بیل ایک ٹیمپریری ریلیف ضرور ہے، لیکن یہ کوئی پرماننٹ ریلیف نہیں ہے، اور کسی کو بھی سزا اس جرم کے مطابق کی جاتی ہے. ہماری پوری کوشش ہوتی ہے، یہ پورا نظام ہے جس کی درستگی میں لیجسلیٹو ریفارمز بھی ہیں، کچھ انفراسٹرکچر چینجز بھی ہیں. عدالتوں کے نظام کو بھی بہتری کی ضرورت ہے، پروسیکیوشن میں پروسیکیوٹرز کی کوالٹی بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ ایک ایسی جد و جہد ہے جو مسلسل چلے گی، اور انشاءاللہ جس میں آپ کی معاونت رہے گی تو اس میں بہتری آئے گی. پہلے سے بہت بہتری آئی ہے اور آنے والے دنوں میں مزید آئے گی. ابھی دیکھ بھی رہے ہیں کہ آپ لوگ جو زمینیں ہیں مبادلہ کروا رہے ہیں، کتنے فیصد آپ بتا سکتے ہیں کہ اب تک زمینیں جو ہے وہ لینڈ گریبر سے آپ مبادلہ کروا چکے ہیں، یا یہ سلسلہ آپ کی حکومت کے آخر تک جاری رہے گا؟
دیکھیں یہ جس طرح سے میں نے کہا ہے کہ یہ آئیڈینٹیفیکیشن کا سلسلہ ہے اور یہ بڑا ایک کمپلیکیٹڈ میٹر اس لیے بھی ہوتا ہے کہ یہ 30-40 سالوں سے لوگ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی اگر میں آپ کو کوئی اسپیسیفک فگر کتنا یہ برآمدگی ہو چکی ہے، کیونکہ کل بھی چیف منسٹر صاحب نے ایک میٹنگ ہیڈ کی ہے، یہاں پہ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ڈیٹا ایک کمپائل کر رہے ہیں، لیکن اس وقت میرا خیال ہے یہ 400 ارب سے زائد کا جو ہے وصولی ریکوریز ہو چکی ہیں. سر وہ جو آئیڈینٹیفائڈ ڈیٹا ہے سر، اس کے حساب سے ہم اس وقت 87% لینڈ سے ریکور کر چکے ہیں. 4,46,000 ایکڑ 1,46,000 ایکڑ ہم جو ہے وہ ریکور کر چکے ہیں. ٹوٹل جو آئیڈینٹیفائڈ ڈیٹا تھا اس وقت تک وہ 1,64,000 ایکڑ کے قریب تھا. اور یہ آن گوئنگ ایکسرسائز ہے، قبضہ ساتھ ساتھ آئیڈینٹیفائی بھی ہو رہا ہے، اور اس دفعہ اب جیو میپنگ بھی ہو رہی ہے ہر ایک قبضہ کی، اور جو ہے اس کی ریٹریول کے بعد اس کو پراپر ڈیٹا بیس میں ڈال کے اس کا یوٹیلائزیشن پراپرلی اس کے اوپر بھی کام اس وقت جاری ہے. تو یہ ایک آن گوئنگ ایکسرسائز ہے، مگر ہم آلموسٹ جو آئیڈینٹیفائڈ لینڈ کو 87% ریٹریو کر چکے ہیں. انشاءاللہ اگلے ایک مہینے کے اندر ہم 100% آئیڈینٹیفائڈ لینڈ ریٹریو کر لیں گے انشاءاللہ. بالکل بھی اس طرح نہیں ہے کہ ہماری تیاری نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ میں اس کیس کی سماعت ہو رہی ہے، اور ہم نے اپنا جو ایکٹ ہے اس میں ہم نے کچھ ترامیم کی ہیں، وہ ہم نے کر دیا. اب انشاءاللہ اسمبلی سے اس کا پاس ہو جائے گا، اور اس کی ہماری پوری تیاری ہے. جیسے ہی انشاءاللہ ہمیں انڈیکیٹ ہو جائے گا ڈیٹ تو اس کی تیاری کر کے ہم کریں گے. پرائم منسٹر صاحب کے بھی واضح ہدایات ہیں کہ ہمیں بلدیاتی الیکشن کی طرف جانا چاہیے. جیسے ہی انشاءاللہ ہمیں ڈیٹ کمیونیکیٹ ہوگا وہ اس کو ہم کر دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اتنی بات کیجیے. لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ قبضہ پولیس کو جو آپ کی افسر شامل ہے اس کی ملی بغل سے غیر تو نہیں ہو سکتا. کچھ نام پچھلے دنوں میں آئے کہ پنجاب کے بہت بڑے بڑے بیوروکریٹس کے قبضے میں سرکاری زمین ہے. یہ بتا دیں ان کے خلاف کیا کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے. اور دوسرا جو لاہور ڈسٹرکٹ کے چیئرمین تھے انہوں نے میاں اصل اقبال کی 1 ارب روپے کی کرپشن کا آپ کو خط لکھا ہے. آپ کی کابینہ کے ایک وزیر کے خلاف یہ لیٹر ہے، انہوں نے کہا نیب کا کیس بنے. کیا تھوڑی طور پر آپ کو نہیں چاہیے کہ میاں اصل اقبال کو اپنی کابینہ سے الگ کیا جائے؟ جب وہ 5 سال ہو کر آ جائے تو دوبارہ اپنی وزارت کا حل اٹھا لیں. دونوں سوال پوچھا. جس طرح آپ نے بتایا ہے کہ یہ جو قبضے ہیں یہ آن گوئنگ پروسیس ہے، یہ کوئی ایک دن میں تو نہیں ہو جاتا. یہ اتنے عرصے کا گاند ہے جس کو صاف کرنا پڑتا ہے، اور اس میں ہم اکراس دی بورڈ کارروائی کر رہے ہیں. اس میں جو بھی ملوث ہوگا اس کے خلاف کارروائی ہوگی، پولیٹیکل ہوں بیوروکریٹ جو بھی ہو، اس کو کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جاتی. جہاں تک لاہور ویسٹ مینجمنٹ کی آپ نے بات کی ہے، بالکل اس میں کچھ اس قسم کی باتیں جس طرح آپ انڈیکیٹ کر رہے ہیں، لیکن اس کی ہم نے انسٹرکشن دے دی ہیں کہ ان کی چھان بین ہو رہی ہے. جو چیز ہوئے گی انشاءاللہ آپ کے سامنے شیئر کریں گے. انشاءاللہ جو ہوگا ٹرانسپیرنٹ ہوگا. آپ اس میں شک کی گنجائش بھی نہیں ہوگی کوئی اس قسم کی ارریگولیرٹیز ہوگی، اور اس کو ہم برداشت کریں گے. لاسٹ کوسچن بالکل جی، کل پرائم منسٹر صاحب تشریف لائے تھے. ان کو ہم نے تمام جو پنجاب کی آن گوئنگ ڈیولپمنٹ ہے اس پہ بریفنگ دی ہے. ابھی چونکہ رمضان کی آمد ہے اور اس سلسلے میں ہم نے اپنی میٹنگ بھی کر لی ہے، اور اس دفعہ ہم رمضان پیکیج بھی دے رہے ہیں جو کہ 7 بلین سے زیادہ کا ہوگا.
اور اس میں انشاءاللہ ہم تاریخی ریلیف دیں گے یہاں کے لوگوں کو، اور جو وہاں جو چیزیں بکیں گی، جو ان کو جو ریٹس ہوں گے وہ 2018 کے ریٹس پہ ہم ان کو کیپ کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں اس طرح کے جو پھر اس کے بعد جو اتھارٹی ہم بنا رہے ہیں یہ سہولت بازار کی، یہ پورے پنجاب میں ہوگی، اور اس میں انشاءاللہ تقریباً 300 سے زیادہ جو بازارز ہوں گے پنجاب کے اندر وہ لگیں گے، اور اس میں لوگوں کو جو سستے ریٹس پہ چیزیں فراہم ہوں گی، اور اس کی فراہمی کو ہم یقینی بنائیں گے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم عوام کو ریلیف دیں، اور انشاءاللہ آپ کو نظر بھی آئے گا۔ تھینک یو جی۔ تھینک یو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار